سردیوں میں جن چیزوں کا موسم ہوتا ہے اور وہ چیزیں سردیوں میں بکتی ہیں وہ نہیں بک سکی، وہ نہیں بک سکے۔ بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور جب ایمان اعمال کی کمی ہوگی، حقوق اور معاملات میں خیانت بڑھتی چلی جائے گی، جب پیسے لیا جائے گا تو دینے کا نام نہیں لے گا، ادھار ہو یا معاملات ہوں خراب ہوتے جائیں گے۔ معاملات بہت کمزور اور کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے جب ایمان کی کمی ہوگی۔ جب ایمان ہوگا تو اللہ کے حبیب کے آخری صحابی ہیں، بصرہ میں ہیں، بصرہ میں ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، اور جنازہ پڑھانا ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے۔ ان کی وصیت تھی میرا جنازہ وہی پڑھائیں۔ اس وقت تابعیت اور ولایت کے مقام میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ تو جیل میں ہے اور معاملات کے جیل میں ہے۔ زیتون کا اونٹوں کا ایک قافلہ آیا بہت بڑا، زیتون تھا سب میں، زیتون کا تیل۔ ایک چوہا نکلا ایک برتن میں سے، تو اس نے کہا یہ برتن گرا دیں۔ کہا یہ برتن بڑے برتنوں سے بھر کے آیا تھا، بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، ان سے چھوٹے برتنوں میں ڈالا جاتا تھا، چمڑے کے برتن ہوتے تھے مضبوط بند، وہ چمڑے کے برتن اونٹ پہ لاتے جاتے تھے۔ تو کہا کیا خبر، یہ بڑے برتن میں تھا یا چھوٹے میں تھا؟ اب اس کیا خبر میں، اس کشمکش میں کہ کیا خبر یہ بڑے برتن میں تھا یا چھوٹے برتن میں تھا، اس کشمکش میں کہا سارا زیتون گرا دے، سارا گرا دیا۔ جن سے لیا تھا وہ لینے والے آئے، پیسے، اس نے کہا اب اگلا کوئی بیپار کروں گا تو پیسے دوں گا، دینے ضرور ہیں، یہ زیتون تو سارا میں نے گرا دیا۔ وہ قاضی کے پاس گئے کہ ہمارے پیسے دلائے جائیں۔ قاضی نے انہیں طلب کیا باوجود جاننے کے یہ وہ ہیں جن کو صرف دیکھنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، پر قاضی نے کہا میری کرسی کا اس وقت تقاضا یہی ہے کہ میں پیسے دلاؤں، اور اگر نہیں دیے تو جیل میں ڈال دوں، اور انہوں نے جیل میں ڈال دیے۔ ادھر اللہ کے حبیب کے غلام کا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا ادھر، اور ادھر وہ جیل میں۔ قاضی کی منت کی کہ اگر آپ تھوڑا سی اجازت رعایت دے دیں تو ان کو جنازے کے لیے، انہوں نے جنازے کے لیے رعایت دی اور جنازہ پڑھا کے پھر جیل میں ڈال دیا۔ یہ معاملات کی سچائی تھی جس نے جیل تک پہنچا دیا اور جیل میں جانا قبول کر لیا، لیکن حلال حرام کی پہچان، جائز ناجائز کی پہچان کو نہ چھوڑا۔ آنے والا وقت بہت کمزور وقت آ رہا ہے، بہت ضعیف وقت آ رہا ہے، آنے والا وقت، اور آ چکا ہے۔ جو لے گا نہیں دے گا، اور جن کے پاس ہوگا وہ لینے والے بن جائیں گے خود۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات لیتے ہیں اور لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا پیشہ بھی صرف مانگنا ہے، ان کی بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں ہیں، انہوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کیا روپ دھارا ہے، اور وہ روپ دھار کے صرف اور صرف انہوں نے مانگنا ہوتا ہے۔ وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے کرائے کے بچے لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کرائے کے بچے کو ایک خاص نشہ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے رات یہ نظام چلانا ہے کہ اپنی جیب بھر کے جانی۔ وہ وقت عجیب ہے، اس وقت کو سمجھیں۔
یہ نہیں سنا تھا بارش آئی، یہ نہیں سنا تھا کہ بارش کو پھٹ جائے گی، بادل پھٹ جائیں گے۔ سیلاب نیچے سے تو سنا تھا، اوپر سے نہیں سنا تھا کہ بادل اتنے پھٹیں گے کہ وہیں دریا بن جائیں گے، اور پانی کو اللہ پاک حکم دے گا کہ ہر چیز کو تہس نہس ختم کر دے۔ حالات بتا رہے، زمانے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور زمانہ بول رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز لٹ جائے گی۔ کل میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان کا ایک بہت بڑا نظام ہے، اس نظام کو بنانے کے لیے ابتدائی جس رئیس نے، لاہور کے مالدار نے اپنی جیب، اپنا مال، اپنی دولت لگائی، وہ ایک مثال ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا محل ہے لاہور کے ایک بہت بڑی شاہراہ پہ، پھر سب کچھ ختم ہو گیا، وہ محل بھی بک گیا، وہ محل بھی بک گیا۔ انہوں نے ایک کمرہ دیا انہیں، اس کمرے میں ان کا قیام تھا اور کھانا دے دیتے تھے۔ اس کمرے کی کھڑکی اپنے محل کی طرف کھلتی تھی، وہ نہیں کھولتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھڑکی اس محل پہ کی طرف کھلتی تھی اور وہ محل واضح صاف نظر آتا تھا کہ وہ تو میرا ہے، میرے ہاتھوں کا بنایا۔ حالات بدل رہے، زندگی بدل رہی، نظام بدل رہا ہے، صرف برکت والے بچیں گے، کثرت والے ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پس جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے برکت لی اور اپنی نسلوں کے لیے برکت لی، اپنے لیے برکت لی اور اپنی نسلوں کے لیے برکت لی، بس وہی رہیں گے اور سارے مٹ جائیں گے۔ ہم نے کیا سوچا برکت کے لیے؟ دیکھیں، دنیا میں صرف واحد اسلام کی لغت ڈکشنری ہے جس میں لفظ برکت کے معنی اور ہیں، اور اگر کہیں لفظ برکت لفظ لکھو گے تو اس کے معنی آئیں گے کہ چیز کا زیادہ ہونا، ڈھیر ہونا، پہاڑ ہونا، کوئی چیز جتنی زیادہ ہوگی اس کو برکت کے معنوں میں شمار کیا جائے گا۔